اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے مسلمانوں 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو، 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو۔ سب سے پہلی چیز، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تم اپنے باپ سے پیار کرتے ہو۔ کون اپنے باپ سے پیار نہیں کرتا؟ کوئی بدنصیب ہوگا، کوئی بدبخت ہوگا، کوئی نامراد ہوگا جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرے، ورنہ جس کے اندر کامن سینس ہے، جس کے اندر ذرا سی بھی عقل ہے، سوجھ بوجھ ہے، وہ اپنے باپ کی عزت کرے گا، باپ کی قدر کرے گا۔ وہ جانتا ہے باپ نے میرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھا۔ دنیا میں کبھی ماں باپ کو مت ستانا میرے بھائی، ورنہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کی سزا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے۔ کون سے 2 گناہ ہیں؟ فرمایا البغی وعقوق الوالدین، کسی کے اوپر ظلم کرنا اور ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ سے رشتہ کاٹنا، ماں باپ کو ستانا، یہ 2 گناہ ایسے جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اپنے باپ سے پیار کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو، اپنے بیٹوں سے پیار کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم اپنے بھائیوں سے پیار کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اگر تم اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اگر تم اپنے خاندان اور برادری سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اگر تم پیسے سے، مال سے، جس کو تم کماتے ہو، محنت کر کے پیسہ لاتے ہو، اگر تم اس پیسے سے پیار کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم بزنس اور کاروبار سے محبت کرتے ہو، جس کاروبار کے مندی کا شکار ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ کاروباری کو سب سے زیادہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ کہیں میرا کاروبار بیٹھ نہ جائے، کہیں میرے کاروبار میں مندی نہ آ جائے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم اپنے بزنس اور کاروبار سے محبت کرتے ہو جس کے مندی کا شکار ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اگر تم اپنے گھر بار سے، اپنے گھروں سے محبت کرتے ہو۔ اللہ ان 8 چیزوں کا نام لینے کے بعد فرماتا ہے میرے بندو اگر ان 8 چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب آج ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو میرے بھائی کہ باپ سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ اولاد سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ بھائی سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ بیوی سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ کہنے کو تو ہر آدمی کہے گا کہ نہیں صاحب ہم تو سب سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اگر نبی سے پیار کرتے ہو تو بیوی کو بے پردہ لے کر کے تم پورنیہ بازار میں کیوں گئے؟ اگر نبی سے پیار کرتے ہو تو اولاد کے لیے تم نے سود اور بیاج کا دھندا کیوں کیا؟ اگر نبی سے زیادہ پیار کرتے ہو تو بہترین گھر بنانے کے لیے تم نے حرام کمائی کو کیوں چنا؟ اگر تم اپنے کاروبار سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہو تو اپنے کاروبار کے لیے تم نے نماز کو کیوں چھوڑا؟ تم نے مسجد میں جانا کیوں چھوڑا؟ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں کسوٹی بتا دی ہے، اللہ نے کسوٹی بتا دی ہے، پرکھ لو اپنی محبت کو۔ اگر یہ 8 چیزوں کی محبت تمہیں اللہ سے بڑھ کر کے ہے، رسول سے بڑھ کر کے ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر کے ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ صحابہ نے کوئی جلوس نہیں نکالا، صحابہ نعرے نہیں لگاتے تھے،
صحابہ کے گھروں میں جھنڈیاں نہیں لگتی تھیں، مگر صحابہ اس کسوٹی پر پورے پورے اترتے تھے۔ صحابہ اللہ کے پیارے نبی سے سچی محبت کرتے تھے۔ جب موقع پڑا انہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا، موقع پڑا اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا، موقع آیا اپنے جان و مال کو قربان کر دیا، موقع آیا تو سب کچھ قربان کر دیا۔ عبداللہ ابن ابی کو دیکھو، بہت بڑا منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اللہ کے نبی کو گالی دے دی، برا بھلا کہہ دیا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو پتا چلا۔ عبداللہ بن ابی تو منافق ہے، لیکن اس کا بیٹا سچا مسلمان ہے، نبی کا صحابی ہے، نبی کا ساتھی ہے۔ بیٹے کو پتا چلا کہ باپ نے اللہ کے نبی کی گستاخی کر دی ہے، باپ نے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہہ دیے۔ کیا کہا تھا باپ نے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کی گالی کو بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا تھا اللہ کے نبی کو۔ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اس نے کہا تھا جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا تھا اور اللہ کے پیارے نبی کو ذلت والا کہا تھا۔ یہی گالی دی تھی اس نے اللہ کے نبی کو۔ اور جب اس کے بیٹے کو پتا چلا، بخاری کے الفاظ ہیں، بیٹے نے اپنے باپ کو روک لیا، بیٹے نے باپ کو روک لیا اور کہا کہ میں تمہیں مدینہ میں جانے نہیں دوں گا جب تک میرے اللہ کے پیارے نبی تمہارے بارے میں اجازت نہیں دیں گے، تب تک میں آپ کو مدینے میں جانے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی آتے ہیں، عبداللہ بن ابی کا بیٹا کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے پتا ہے کہ میرے باپ نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے، مجھے پتا ہے میرے باپ نے آپ کو بہت برا بھلا کہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ میرے باپ کی سزائے موت کا فیصلہ کریں تو یہ سزا کسی اور کو دینے مت دیجئے گا، اپنے باپ کو سزائے موت میں دوں گا، کیونکہ اس نے آپ کی توہین کی ہے، وہ میرا باپ ہے، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر اے اللہ کے نبی میں آپ سے زیادہ اس سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ اگر میرے باپ نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے میں اس کو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، یہ تھے نبی کے صحابہ، اور یہ تھی میرے پیارے ساتھیوں ان کی محبت رسول۔ آج محبت رسول کے نام پر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم خود فیصلہ کر لیں، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ غزوہ بدر کا وہ منظر یاد کرو، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسری طرف ان کا بیٹا ہے، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، کبھی بیٹا باپ کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے، کبھی باپ بیٹے کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے۔ جنگ ختم ہو گئی، بعد میں حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے، عبد الرحمن بن ابو بکر۔ بعد میں جب باپ بیٹے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں کہ ابا جان، پتہ ہے بدر کی لڑائی میں کئی بار ایسا موقع آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی، کئی بار ایسا موقع آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی، مگر میں نے یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں، میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ یہ میرے باپ ہیں، میں نے یہ سوچ کر کے آپ کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، او میرے بیٹے، تو نے تو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا، لیکن اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی تو میں تجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ اس وقت میں تجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھ رہا تھا، اس وقت میں تجھے اسلام کا دشمن سمجھ رہا تھا، اس وقت میں تجھے نبی کا دشمن سمجھ رہا تھا، اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی تو میں تجھے ختم کر دیتا۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، انہوں نے نبی سے بڑھ کر کے کسی کو نہیں چاہا میرے پیارے ساتھی۔ وَإِخْوَانُكُمْ، بھائی سے زیادہ نبی سے پیار ہونا چاہیے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھو، جنگ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، کافر تھے، مشرک تھے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، قیدیوں کو پکڑ کے لایا گیا،
تو مصعب بن عمیر کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا ابو عبید بن عمیر. ابو عبید بن عمیر بھی قیدیوں کے ساتھ پکڑ کے لائے گئے. ایک مسلمان نے ان کو کس کے پکڑا ہوا تھا. حضرت مصعب بن عمیر کی نظر پڑی. انہوں نے اپنے مسلمان ساتھی سے کہا اس کو ذرا کس کے باندھنا, اس کو اچھی طریقے سے باندھ کے رکھنا, اس کی ماں بہت پیسے والی ہے, بہت پیسہ ملے گا, اس کو پیسہ لے کر کے چھوڑنا ہے. مصعب بن عمیر کا بھائی حیران ہے. اس نے کہا تو میرا بھائی ہو کے ایسی بات کر رہا ہے, تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے اس کو کس کے باندھو, اس کو مضبوطی سے باندھو, اور تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی ماں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے. ارے تو میرا سگا بھائی ہے, تیرے جسم کے اندر وہی خون دوڑ رہا ہے جو میرے جسم کے اندر دوڑ رہا ہے, لیکن تو آج اس طریقے سے میرے بارے میں بات کر رہا ہے, آخر کیا وجہ ہے, کیا بات ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں انہو اخی دونک, او میرے بھائی, کل تک تو میرا بھائی تھا لیکن آج اسلام نے میرے اور تیرے درمیان دیوار کھڑی کر دی ہے. آج تو میرا بھائی نہیں ہے, آج یہ میرا بھائی ہے. جس نے تجھ کو گرفتار کر کے رکھا ہے, جس نے تجھ کو پکڑ کر کے رکھا ہے, یہ میرا بھائی ہے, تو میرا بھائی نہیں ہے. یہ تھی صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خاندان اور برادری کی محبت, بیوی کی محبت. صحابہ ان سب سے بڑھ کر کے اپنے نبی سے پیار کرتے تھے. میرے پیارے ساتھی, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, نئی نئی شادی ہوئی ہے, اور شادی کی پہلی ہی رات جب وہ اپنے بیوی کے ساتھ ہیں, اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے میدان جنگ میں جانا ہے, میدان جہاد میں جانا ہے, لڑائی کا اعلان ہو چکا ہے. فوراً نکلنے کا آرڈر دے دیا گیا, سارے صحابہ نکلنے لگے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جانے لگے. نئی نویلی دلہن ہے, ابھی پہلی رات کی ملاقات ہے, اور حضرت حنظلہ نے تو ابھی غسل بھی نہیں کیا ہے, ناپاکی کے عالم میں, جنابت کی حالت میں بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. بیوی نے کہا کہ کم سے کم آپ پاکی حاصل کر لے. کہا کہ اتنا ٹائم نہیں ہے, اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے میدان جنگ میں جانا ہے, میں واپس اگر زندہ آیا تو میں غسل کر لوں گا, ابھی میرے پاس غسل کرنے کی فرصت بھی نہیں ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں میدان جنگ میں جاتے اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں. جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا جانے لگا, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا او لوگو, کیا ان لاشوں میں تم کو حنظلہ کی لاش بھی نظر آ رہی ہے؟ صحابہ نے تلاش کیا, حنظلہ کی لاش ملی. صحابہ نے دیکھا حنظلہ کے بالوں سے پانی گر رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ حنظلہ نے ابھی غسل کیا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ حنظلہ نے انہوں نے ابھی غسل کیا ہے, ابھی انہوں نے اپنے بدن کے اوپر پانی ڈالا ہے. صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی, یہ منظر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حنظلہ کے بالوں سے پانی کیوں ٹپک رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو, میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. یہ جنابت کی حالت میں جنگ کے میدان میں آئے تھے, یہ ناپاکی کی عالم میں جنگ کے میدان میں آئے تھے, اور آج جب یہ شہید ہو گئے تو فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. بیوی سے محبت تھی, بیوی سے پیار تھا, مگر نبی سے بڑھ کر کے پیار نہیں تھا. میرے بھائیوں, بیوی کو چھوڑ کر کے نبی کے اعلان پر گئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. یہ تھے نبی کے صحابہ. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. صحابہ تجارت سے اور بزنس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. حضرت صہیب رومی کو دیکھو, یہ بہت بڑے بزنس مین ہیں, بہت بڑے ویاپاری ہیں, کاروباری ہیں. اللہ کے پیارے نبی مدینہ جا چکے ہیں, سارے صحابہ مدینہ جا چکے ہیں. کچھ صحابہ ایسے ہیں جو ابھی تک مکہ میں موجود ہیں, انہی میں سے حضرت صہیب رومی بھی ہیں. صہیب رومی جو بچپن میں غلام بن کر کے مکہ میں آئے تھے, اور بعد میں مکہ میں رہ کر کے انہوں نے پیسہ کمایا, مال کمایا, بزنس کیا, اور آج سارا مال لے کر کے وہ مدینہ جانے لگے.
جب صہیب رومی مدینہ جانے لگے، مکہ کے کافروں نے ان کی اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیا. کہا اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں یثرب جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں. کہا اے صہیب ہم تمہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے. اتیتنا صعلوکا لا مال لک، اے صہیب جب تم مکہ میں آئے تھے تمہارے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی، ایک پیسہ بھی نہیں تھا، اور آج جب تم نے پیسہ کما لیا تم سارا کا سارا مال لے کر کے مدینہ جا رہے ہو. اے صہیب ہم تمہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے، مدینہ نہیں جانے دیں گے. حضرت صہیب نے کہا میں تو اپنے نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو مدینہ جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ، لیکن اپنا مال اور اپنا پیسہ یہ تم کو چھوڑ کے جانا پڑے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور سارا مال اور زندگی بھر کی ساری کمائی انہوں نے مکہ والوں کو دے دی اور کہا کہ اگر تم یہ پیسہ لے لو اور یہ کمائی لے لو لیکن مجھے مدینہ جانے کی اجازت دیتے ہو تو ٹھیک ہے، تم یہ پیسہ لے لو لیکن مجھے مدینہ جانا. حضرت صہیب رومی نے اپنی زندگی بھر کی کمائی ان کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ وہ مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. حضرت صہیب رومی جلدی سے پہنچے، وضو کیا، نماز میں شامل ہوئے. جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، صہیب رومی کو دیکھا، اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے صہیب رومی کو گلے لگایا اور آپ نے فرمایا اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب تو نے بہت فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے بہت منافع کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے، تو نے سب کچھ قربان کر کے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے، تو نے بہت منافع کا سودا کیا ہے. مال سے محبت ان کو بھی تھی میرے بھائی، ایسا نہیں ان کو مال سے محبت نہیں تھی، ان کو مال کی ضرورت نہیں تھی، مگر ایک محبت ایسی تھی کہ اس محبت پر ساری محبتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، اور وہ محبت تھی رسول کی محبت، وہ محبت تھی اللہ کی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اللہ کے پیارے نبی کے پاس چلے گئے. یہ تھی صحابہ کی نبی سے محبت. ہم کیا محبت کا مطلب سمجھیں؟ ہم نے تو محبت کو مذاق بنا کے رکھ دیا. ہم تو محبت کے نام پر وہ سارے کام کر رہے ہیں جس کی نبی کی سنت میں اور نبی کی شریعت میں جس کی کوئی گنجائش نہیں. میرے پیارے ساتھیوں، جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کی اتباع کرے گا، وہ نبی کے نقش قدم پر چلے گا، وہ نبی کی سنتوں پر چلے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو. صحابہ کیسے پیروی کرتے تھے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، سفر کے دوران نماز کا ٹائم ہو گیا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ جوتا پہن کر کے نماز پڑھ لو. پتہ چلا کہ اگر جوتا پاک صاف ہو اور سفر کے حالات ہوں، جنگل وغیرہ کا معاملہ ہو اور جوتا اتارنے میں دقت کی بات ہو تو جوتا پہن کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی جوتا پہن کے نماز پڑھنے لگے، صحابہ بھی پیچھے جوتا پہن کر کے نماز پڑھنے لگے. نماز کے دوران اللہ کے نبی نے اپنے جوتے اتار دیے. صحابہ نے دیکھا اللہ کے پیارے نبی نے اپنے جوتے اتار دیے، صحابہ نے بھی فوراً اپنے جوتے اتار دیے. جب اللہ کے پیارے نبی نے سلام پھیرا، آپ نے پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، اے میرے صحابہ میں نے تو جوتے اس لیے اتارے کیونکہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے مجھ کو بتایا تھا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہے، اس لیے مجھے جوتا اتارنا پڑا. اے میرے صحابہ تم نے جوتا کیوں اتارا؟ صحابہ نے کہا
اے اللہ کے نبی رائنا کا لبستہ نعالکا، ہم نے دیکھا کہ آپ جوتا پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی جوتا پہن کر کے نماز پڑھنے لگے، ہم نے دیکھا آپ نے جوتے اتار دیے، ہم نے بھی جوتے اتار دیے، ہم تو آپ کی پیروی کرنے والے، ہم تو آپ کی اتباع کرنے والے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، آپ نے جوتا اتارا ہم نے اتار دیا، آپ نے پہنا ہم نے پہن لیا۔ یہ ہے محبت رسول۔ محبت رسول یہ ہے کہ نبی نے جہاں جوتا اتار دیا وہاں جوتا اتار دیا جائے، اور نبی نے جہاں جوتا پہن لیا وہاں جوتا پہن لیا جائے۔ صحابہ نے اس کو محبت رسول سمجھا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور ربیع الاول کا مہینہ اگر ایک طرف نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے تو دوسری طرف نبی کی وفات کا مہینہ ہے۔ اگر اسلام میں کسی کی پیدائش کی خوشی ہے تو پھر کسی کی موت کا غم بھی ہونا چاہیے، لیکن اسلام ان سب فضولیات سے پاک ہے میرے پیارے ساتھ۔ اور جس کو یہ یاد ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اس کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اسی مہینے میں اللہ کے نبی کا انتقال بھی۔ اچھا، آپ کو یہ پتا ہے ربیع الاول کے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ آپ لوگ بتائیے کون سا مہینہ آتا ہے ربیع الاول کے پہلے؟ معلوم ہے؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل سب کو آتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں کا نام بھی ہمیں اور آپ کو نہیں پتا۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج کے مسلمان کو اسلامی 12 مہینوں کے نام بھی نہیں پتا۔ اگر پوچھا جائے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کون ہے تو بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں بتا پائیں گے پہلا مہینہ کون سا ہے۔ ربیع الاول کے پہلے مہینہ کون سا آتا ہے؟ سفر کا۔ سفر کی آخری تاریخ تھی، 28 یا 29 تاریخ تھی۔ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں اللہ کے نبی گئے ہوئے تھے، جنازے سے آپ لوٹ رہے تھے، آپ کے سر میں شدید درد شروع ہوا۔ آپ جب گھر پر تشریف لائے، آپ نے اماں عائشہ سے فرمایا، عائشہ واراساؤ، میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ اماں عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج تو میرے سر میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ لو مت قبلی لغسلتک وکفنتک، اے عائشہ چلو ایک وعدہ تم سے کرتا ہوں، اگر تمہاری موت مجھ سے پہلے ہو گئی، تم دنیا سے مجھ سے پہلے چلی گئی، تمہارا انتقال ہو گیا، تو اے عائشہ میں تمہیں غسل دوں گا اور میں تمہیں کفناؤں گا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں غسل دوں گا اور اپنے ہاتھوں سے کفناؤں گا۔ اماں عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ تو یہی چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور آپ میری جگہ کوئی سوتن لے آئیں اور میرے گھر میں کسی دوسری عورت کو لا کر کے بسائیں۔ آپ نے اماں عائشہ کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہی دن تھا جس دن سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوا، آپ کے مرض الموت کا آغاز ہوا، اور اس بیماری کے اندر آپ 13-14 دن تک مبتلا رہے اور 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا۔ 13-14 دن تک آپ بیمار تھے، بیماری بڑھنے لگی۔ اسی بیماری کے عالم میں مدینہ سے 10 کلومیٹر دور شہدائے احد کا قبرستان ہے۔ اللہ کے نبی مدینہ سے 10 کلومیٹر دور شہدائے احد کے قبرستان پر جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا ایک روایت کے مطابق وہاں کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ 8 سال کے بعد جنگ احد ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، اللہ کے نبی 8 سال کے بعد جا کر کے شہدائے احد کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں یا جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی شہدائے احد سے الوداع کہہ رہے تھے اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اے احد میں شہید ہونے والے میرے صحابہ، میں جلد ہی تمہارے پاس آنے والا ہوں، میں بھی اللہ کے پاس آنے والا ہوں۔ ایک دن آپ اسی بیماری کے عالم میں بقیع کے قبرستان میں جاتے ہیں،
اور بقی کے قبرستان میں کھڑے ہو کر کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں اور منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے میں فرماتے ہیں انی بین ایدیکم فرتن وانا علیکم شہید۔ او لوگو، میں تم سب سے آگے جانے والا ہوں اور میں قیامت کے دن تمہارے بارے میں گواہی دینے والا ہوں، اور تم سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، اور میں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ او لوگو، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم دنیا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ، کہیں دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جاؤ۔ بدھ کا دن آیا، وفات سے 5 دن پہلے سوموار کو انتقال ہوا، سوموار کے پہلے اتوار، اتوار کے پہلے سنیچر، سنیچر کے پہلے جمعہ، اور جمعہ کے پہلے جمعرات، اور جمعرات کے پہلے بدھ کا دن ہے۔ بدھ کا دن آتا ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، کہتے ہیں 7 الگ الگ کنویں کا پانی لاؤ۔ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا گیا، اللہ کے نبی نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کے اوپر پٹی باندھی اور مسجد میں تشریف لائے، اور ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین ان یختار ما عنده و بین زہرۃ الدنیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ آپشن دیا، یہ چوائس دی کہ چاہو تو دنیا کی زینت کو لے لو، دنیا کی دولت کو لے لو، دنیا کی کچھ زندگی لے لو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا، اور اللہ کا وہ بندہ اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی نبی نے اتنا ہی کہا تھا، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، اور ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان۔ صحابہ حیران ہیں کہ یہ ابو بکر رو کیوں رہے ہیں، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں، اور ابو بکر بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کو یہ بات بعد میں سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی تو اپنی ہی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ چوائس دی ہے کہ چاہے تو دنیا میں کچھ اور دن میں زندگی گزار لوں، اور چاہوں تو میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں، اور اللہ کے نبی نے دنیا میں اور رہنا گوارا نہیں کیا، اور اپنے رب کے پاس جلدی سے جلدی جانا گوارا کر لیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کے پاس جانا گوارا کر لیا۔ آپ چاہتے تو دنیا کی کچھ اور زندگی آپ کو مل سکتی تھی، مگر آپ نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا، آپ نے اپنے رب کے پاس جانا گوارا۔ جب آپ نے ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا ابو بکر تم رو مت، لا تبکی یا ابا بکر، نے ابو بکر تم رونا نہیں، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ، ابو بکر میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے، کسی نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے سب سے زیادہ کسی نے میرا ساتھ دیا ہے تو ابو بکر نے دیا ہے۔ او لوگو ابو بکر میرا سب سے محسن ہے، سب سے زیادہ اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی جو محبت ہے اور اسلام کا جو بھائی چارہ ہے وہی کافی ہے، میرا خلیل تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد میں جتنے دروازے ہیں سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، صرف ابو بکر کا دروازہ کھولے رکھا جائے، ابو بکر کے دروازے کو بند نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی آخری اسپیچ تھی، آپ کی آخری تقریر تھی میرے پیارے سے۔ اچھا، اللہ کے نبی کو احساس ہو گیا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ سن 10 ہجری تک اسلام مکمل ہو چکا تھا، اسلام کے سارے احکام پر اللہ کے نبی عمل کر چکے تھے، صرف ایک چیز باقی تھی، آپ نے حج نہیں کیا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے حج کیا تو حج کے دوران
بار بار آپ اپنے صحابہ سے کہتے تھے خذوا عنی مناسککم، او میرے صحابہ تم مجھ سے حج کے ارکان سیکھتے چلے جاؤ، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری ملاقات تم سے نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی کو نہ دیکھ سکو، اس لیے اے میرے صحابہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھتے چلے جاؤ۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی یمن بھیج رہے تھے۔ معاذ ابن جبل اونٹ کے اوپر سوار ہیں اور اللہ کے نبی پیدل چل رہے ہیں، اور آپ معاذ ابن جبل کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو سمجھا بجھا رہے ہیں، سمجھاتے سمجھاتے اور نصیحت کرتے کرتے اللہ کے پیارے نبی معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں اے معاذ عسیٰ ان لا تلقانی بعد عامی، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ آؤ تو تم اپنے نبی سے ملاقات نہ کر پاؤ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ آؤ تو اپنے نبی کی قبر کو تم دیکھو۔ معاذ ابن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، معاذ ابن جبل رونے لگے اپنے نبی کی جدائی کے بارے میں سوچ کر کہ مجھے اپنے نبی سے جدا ہونا پڑے گا۔ حضرت معاذ ابن جبل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جمعرات کا دن آیا، وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن آیا، اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ سے کہا کاغذ اور قلم لاؤ، میں کچھ لکھ کر دے دیتا ہوں، کاغذ اور قلم لاؤ میں کچھ لکھ کر کے دیتا ہوں تاکہ کوئی میرے بعد تمہارے اندر گمراہی نہ پیدا ہو۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ نے کہا اگر اللہ کے نبی قلم اور کاغذ منگوا رہے ہیں تو ہمیں دے دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی امپورٹنٹ بات لکھنی ہو۔ کچھ صحابہ نے کہا نہیں، اسلام مکمل ہو چکا ہے، ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی تو اب تک اللہ کے نبی بتا چکے ہوتے، اس لیے آپ بیمار ہیں، آپ کو تکلیف نہ دیا جائے اور کاغذ قلم نہ لایا جائے، آپ کو اور زیادہ تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ جب بہت زیادہ اختلاف ہونے لگا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا او لوگو یہاں سے چلے جاؤ، آپ نے صحابہ کو وہاں سے ہٹا دیا۔ آخری نماز جو اللہ کے نبی نے پڑھائی ہے، آخری نماز آپ نے مغرب کی پڑھائی ہے۔ عشاء کی نماز کا ٹائم آیا، حضرت بلال نے اذان دے دی، اذان دینے کے بعد آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، چل کر کے نماز پڑھائیے۔ اللہ کے نبی بہت کمزوری محسوس کر رہے تھے، آپ نے کہا اے بلال میں جب تک غسل نہیں کر لوں گا، میں نہا نہیں لوں گا، میں نہیں آ سکتا، کمزوری ہے میرے اندر۔ آپ نے پانی منگایا، ایک ٹب کے اندر پانی لایا گیا، اللہ کے نبی نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ جب اٹھ کر کے کھڑے ہونے لگے، حدیث کے الفاظ ہیں آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ ہوش آیا تو پہلا سوال یہ کیا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں اے اللہ کے نبی ابھی کسی نے نماز نہیں